الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، جو دین سے دور ہے وہ پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ، مومن کی ہدایت کو قرآن بہت ہے۔ میرے نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، جب قرآن اترنے کی باری آئی تو قرآن کے لیے اپنے پیغمبر کو خدا نے پیوند نہیں کیا، بلکہ میرا پیغمبر اگر مکے میں تھا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تھا قرآن بھی بازار میں بھیج دیا، میرا نبی گلی میں تھا تو قرآن کو گلی میں بھیج دیا، میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں قرآن احد میں، میرا نبی خیبر میں قرآن خیبر میں، میرا نبی تبوک میں قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ قرآن بے مثال ہے، کہو قرآن بے مثال ہے، اتنا بے مثال کہ اس کے لفظوں کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کے معنی کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کی صورت کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کے الفاظ کا مقابلہ کوئی نہ کرے۔ اور میں نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن جب تو کھولتا ہے تو آغاز میں کیا لکھا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن نے کیا کہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او دنیا کے لوگوں، او دانشورو، یہ قرآن تم شروع کرنے لگے ہو تو شروع میں اس لفظ کو دیکھو۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو آغاز ہی میں ایسی گفتگو کرے، آغاز ہی میں ایسا اعلان کرے، آغاز ہی میں ایسا چیلنج کر دے، آغاز ہی میں اپنی صفاحت بیان کرے، اپنی عدالت بیان کرے، اپنی عظمت بیان کرے، اپنی سیانت بیان کرے، اپنی حفاظت بیان کرے۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب جو تیرے ہاتھوں میں ہے، جس کو تو شروع کر رہا ہے، جس کو تو پڑھنا چاہتا ہے، جس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے تو بابوضو ہوا ہے، جس کے لیے تو نے ہاتھ دھوئے ہیں، جس کو تو نے سامنے رکھا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کتنی بھی کتابیں آئی ہیں، کتنے ناول پڑھتے ہو، کسی ناول کے شروع میں یہ لفظ نہیں لکھا گیا کہ اس میں شک نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا کہ اس میں شک نہیں، کسی صحیفے میں نہیں لکھا گیا کہ اس میں شک نہیں، کسی کتاب کا آغاز اس لفظ سے نہیں ہوا کہ اس میں شک نہیں۔ یعنی پورا قرآن جو پڑھنے لگے ہو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں تو شک کوئی نہیں، کس چیز میں شک نہیں؟ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس میں شک نہیں۔ محمد پہ اترا ہے، اس میں شک نہیں۔ اس کے معنی پہ غور کر، اس کے معنی پہ شک نہیں، اس کے لفظوں میں شک نہیں، اس کی صورت پہ شک نہیں، اس کے مفہوم پہ شک نہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ شمس و قمر کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ شمال و جنوب کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ ساری دنیا کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ عالم حکماں کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ یہ ڈاکٹروں اولیاء کے لیے ہے،
اس میں شک نہیں، یہ عرش معلمہ کے لیے ہے، اس میں شک نہیں، یہ ذرے ذرے کے لیے ہے، اس میں شک نہیں، یہ نبینوں اور آنکھوں والوں کے لیے ہے، اس میں شک نہیں، یہ کالوں اور گوروں کے لیے، علماء کے لیے ہے، جہانوں کے لیے ہے، دینداروں کے لیے ہے، اس میں شک نہیں۔ کیا مطلب کہ اس میں شک نہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے آنے میں شک نہیں، محمد پہ اترنے پہ شک نہیں، جبریل کے لانے میں شک نہیں۔ جو شک کرے گا اس کے دماغ میں شک ہے، قرآن میں شک نہیں۔ یہ کتاب جو ہر مدرسے میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر الماری میں ہے، بچے بچے کے سینے میں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یعنی قرآن بے مثال ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کتاب نے دنیا کا ہر علم پیش کیا۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو اور بات ہے، سائنس اسلام نے پیش کی، قرآن نے پیش کی۔ میرا چیلنج ہے کہ سائنس کا بانی قرآن ہے، حضور سے پہلے اگر دنیا میں سائنس کا وجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ خدا یہ کہہ دیتا، صرف یہ کہتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ٹھیک تھا، ہم نے مان لینا تھا۔ لیکن ذالک الکتاب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم، ذالک الکتاب سے پہلے کیا کہا؟ الف لام میم۔ اچھا الف لام میم جو یہ ہے یہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حروف مقطعات ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ لفظ تو تین ہیں، الف لام اور میم، لفظ تین ہیں۔ ان تینوں کو لا ریب فیہ سے پہلے کیوں لائے؟ ذالک الکتاب سے پہلے کیوں لائے؟ اس لیے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں، کیونکہ دیکھنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، جس پہ اترا ہے اس کا نام محمد ہے۔ اس کتاب پہ شک کرو گے، اللہ پہ شک کرو گے، اس کتاب پہ شک کرو گے، جبریل پہ شک کرو گے، اس کتاب پہ شک کرو گے، محمد مصطفیٰ پہ شک کرو گے۔ جس کو قرآن پہ شک ہے اس کو خدا پہ شک ہے، جس کو قرآن پہ شک ہے اس کو جبریل پہ شک ہے، جس کو قرآن پہ شک ہے اس کو مصطفیٰ پہ شک ہے۔ یہ جو موجودہ قرآن ہے لایا کون ہے؟ جبریل لایا ہے۔ جس نبی پہ آیا ہے وہ نبی سب سے سچا ہے، اسی لیے اس نبی کا تعارف بھی قرآن نے کرایا ہے۔ یعنی نبی کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، نبی کے زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا، نبی کے دانتوں کا ذکر آیا قرآن نے یاسین کہا، نبی کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرہ کہا، نبی کی چادر کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، نبی کے کمبل کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، نبی کی رحمت کا ذکر آیا قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، نبی کی حیثیت کا ذکر آیا قرآن نے بشیر کہا، نذیر کہا، نبی کی عظمت کا ذکر آیا قرآن نے سراج منیرہ کہا، قرآن نے کبھی نبی کو رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔